أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر میں باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دو چند دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جنگ بدر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جس میں کفار کی تعداد 1000 تھی. ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے. دوسری طرف مسلمان مجاہدین صرف 313 تھے. ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 80 تلواریں تھیں. کفار کو مسلمان لشکر جو حقیقت میں بہت قلیل تھا دیکھنے میں اپنے سے دگنا نظر آ رہا تھا، جس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا. آخر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو کفار نے عبرتناک شکست کھائی، اور وہ پیشگوئی جو اس سے پہلی آیت میں کی گئی تھی سچ ثابت ہوئی. مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختر، زمعہ بن اسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ جیسے بڑے بڑے سردار بھی تھے. 70 آدمی گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے. یہ تائید الہی کے سبب ہوا. وہ جس کو چاہے فتح یاب کرے. ظاہری سامان و اسباب نصرت الہی کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. بہرحال ایک مختصر سی بے سر و سامان جماعت کو ایک ایسی مضبوط جماعت کے مقابلے میں جو ہر طرح کے سامان حرب و ضرب سے لیس تھی اور تعداد کے اعتبار سے بھی مسلمانوں سے 3 گنا تھی، فتح یاب کرنا چشم بصیرت والوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. مثلا عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیت، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا ربط ہے؟ یعنی گزشتہ آیتوں میں کفار و مشرکین کا حال بیان فرمایا تھا کہ وہ مال و دولت کے نشے میں چور ہیں، اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے. اس آیت میں حب دنیا کو ایمان و اسلام کی مخالفت کا اصل سبب قرار دیا گیا ہے. کوئی جاہ و مال کے لالچ میں حق کی مخالفت کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت میں حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ دنیاوی عیش و عشرت کے سامان محض چند روزہ ہے. اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ بعض دنیاوی چیزوں میں انسان کے لیے طبعی طور پر کشش اور رغبت رکھی گئی، اس لیے یہ چیزیں اسے بہت پسند ہیں. ان کو عزیز رکھنا بذات خود گناہ نہیں، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرعی حدود و قیود کا خیال رکھنا ضروری. یہ صرف دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں. دنیا خود بھی فانی ہے اور اس کے تمام سامان بھی فانی ہیں. جو ہی انسان دنیا سے اٹھ جاتا ہے ان اشیاء سے اس کا تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ انہیں مقصد زندگی نہ بنائے،
بلکہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائے اور اس کے ساتھ ہی آخرت کا سامان بھی کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی اصل اور باقی رہنے والی ہے۔ مگر اکثر لوگ ان دنیاوی چیزوں پر فریفتہ ہو کر آہستہ آہستہ انہی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے عورت اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جن چیزوں کے حصول کی کوشش کرتا ہے ان کا اصل سبب عورت یا اولاد کی ضروریات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سونے، چاندی، مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں طبعی طور پر ان چیزوں کی محبت ڈالنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، نہ کوئی کھیتی کی مشقت اٹھاتا اور نہ کوئی صنعت و تجارت میں روپیہ اور محنت صرف کرتا۔ دوسرے یہ کہ اگر انسان کے دل میں دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں میں بھی کوئی دلچسپی نہ رہے گی۔ اس لیے نہ تو وہ جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال میں کوشش کرے گا اور نہ دوزخ سے بچنے کے لیے برے اعمال سے اجتناب کی کوشش کرے گا۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا کی ہے تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھا ہے اور کون ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے فانی ہونے کو ذہن میں رکھ کر ان کو بقدر ضرورت حاصل کرتا ہے اور ان چیزوں کے خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، یا ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ جو ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہتر نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کی فرما برداری کرنے والوں کو آخرت میں ملیں گی۔ وہ نعمتیں یہ ہیں: نمبر 1، سرسبز باغات یعنی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی، کہیں شراب طہور کی اور کہیں نفیس پانی کی۔ ان کے علاوہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہوگا۔ نمبر 2، متقی لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ ان کو دی ہوئی نعمتیں کبھی کم ہوں گی اور نہ فنا ہوں گی۔ نمبر 3، پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت میں ہر طرح سے پاک و صاف بیویاں ہوں گی۔ نمبر 4، ان لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، ہمارے رب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ چیز عطا کی جو کسی مخلوق کو نہیں دی۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے افضل نہ دوں؟ اہل جنت پوچھیں گے کہ
کہ اس سے افضل کیا چیز ہے اے ہمارے رب؟ اللہ فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔